جن کے وسائل اتنے ہیں کہ 2000 ارب ڈالر کا وہ پیکج دے سکتے ہیں۔ 2000 ارب ڈالر۔ میں صرف اپنی عوام کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ساری ٹیکس کلیکشن ہے وہ 45 ارب ڈالر ہے۔ 45 ارب ڈالر ہماری ساری ٹیکس کلیکشن ہے، اور امریکہ نے صرف 2000 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا ہے۔ اور اس کے باوجود آپ اگر امریکہ میں دیکھیں رسپانس، تو ابھی بھی صوبے کچھ کر رہے ہیں، سینٹر کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو، یعنی ایک آسان نہیں ہے کہ یہ جو ایک نیا فنومینا ہے کرونا وائرس، ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں اس کا ایک سٹینڈرڈ رسپانس دینے میں۔ تو ہمارا بھی جب شروع میں کرونا کا ایشو آیا تو صوبوں کے مختلف رسپانس آنے شروع ہوئے، ہر صوبے کے اوپر اپنے پریشر پڑے، انہوں نے سندھ نے اپنا رسپانس دیا، پہلے پنجاب نے، پھر پختونخوا نے، تو لگا ایسے کہ جی حکومت کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں پہلے، تو اس کا جو رسپانس تھا اس میں تھوڑی دیر لگنی تھی کہ کوآرڈینیٹڈ ایک رسپانس سارے پاکستان میں آئے۔ تو پھر سے میں لوگوں کو یاد کرا دوں، آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں ہم نے لاک ڈاؤن شروع کر دیا سارے پاکستان میں، اسکول کالجز بند کر کے، کھیلوں ختم کر دی، PSL۔ لیکن اس کے بعد جو مجھے ایک خدشہ تھا، میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، شروع سے مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب ہم ایک لاک ڈاؤن کا رسپانس دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہر جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کا ایک فالو آؤٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثرات آتے ہیں۔ تو مجھے شروع سے جو خوف تھا کہ ہمارے جو کمزور طبقہ ہے، ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہماری جو کچی بستیاں ہیں، ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے، جو ٹیکسی رکشے چلانے والے، چھابڑی والے، مجھے شروع سے خوف تھا کہ اگر ہم نے ایک دم سیدھی 5ویں گیئر میں چلے گئے اور زیادہ لاک ڈاؤن لگا دیا تو اس طبقے کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، یا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، یا زیادہ ہمارا جو لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے۔ تو اس کے لیے جب تک اس طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ، ہماری اسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا، تو میرا خیال تھا کہ ہمیں انکریمنٹل رسپانس کرنا چاہیے۔ اب وہ رسپانس جو اگر ہم کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ ہوتی تو جو کرنا چاہیے تھا، اب وہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں نے، چاروں صوبوں، GB اور آزاد کشمیر، ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ساری جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو سامان کی ٹرانسپورٹ ہے، جو اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، یعنی کسی قسم کی ریسٹرکشن اس پہ نہیں ہے۔ اب شروع میں وہ ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشن لگ گئی، اور وہ راستے میں جو چیزیں آنی تھی، گندم ایک چیز ہے اس وقت کہ آٹا مہنگا ہو گیا کئی جگہوں کے اوپر، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی۔ تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کوئی قسم کی ٹرانسپورٹ کے اوپر اب ریسٹرکشن نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ جو ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیکٹریز ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں، جو انرجی سیکٹر ہے، جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیچڈ ہے، اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی، اور ایک میکنزم نکال رہے ہیں کہ ان کے لیے شہروں کے اندر کام کرنا کیسے ہو۔ وہ چاروں صوبے اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں کریں گے، کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو سپلائی سائڈ ہے، لوگوں کو چیزیں پہنچانی ہے کھانے پینے کی، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ایک مشکل بیلنس ہے، یہ کیونکہ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ وائرس پھیلے بھی نہ،
اور وائرس ہمیں پتہ ہے پھیلتی ہے جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو وائرس کو روکتے روکتے اپنے ملک میں وہ حال پیدا کر دیں کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں, یا لوگوں کے پاس عام لوگ جو سب سے ونربل طبقہ ہے, جو نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جائیں یا اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ایک عام آدمی افورڈ نہ کر سکے. تو یہ آج پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائز رسپانس آ گیا ہے کہ ساری جو ٹرانسپورٹ, جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے, پیسنجر ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشنز ہیں, لیکن جو چیزیں, جو بھی کسی قسم کی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سڑکوں پہ, اس کے اوپر مکمل طور پہ کسی قسم کی اب رکاوٹ نہیں ہے. اب میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں, تھوڑی ہم نے بھی احتیاط کی چائنا سے مل کے, چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ, کہ کوئی ایک بھی چائنا سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں, وہ کنٹرول نہیں کر سکے, انہوں نے لوگ بھیج دیے تافتان میں, صحیح طرح کوارنٹین اس سائٹ پہ نہیں ہوئی, اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فیسلٹیز نہیں تھی. تو زیادہ تر جو 70% ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیسز آئے ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں. لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے. تقریباً ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں, 2 ہفتے پہلے ہوا تھا امریکہ میں, قریب 1 ہفتہ پہلے پاکستان میں, پاکستان سے امریکہ کا کیس ہوا تھا. لیکن آج وہاں 60,000 لوگ کی 80,000 لوگ کو ہو چکی ہے, اور اٹلی میں تو ایک دن میں 600-700 لوگ مر رہے ہیں. اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو 9 میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ, کہ 9 لوگ صرف کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے. لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونی چاہیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ 2 ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں. ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا. دعا کر سکتے ہیں اللہ سے, کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں, لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی. اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو, اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں. جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں, ہم نے جو ڈاکٹر الوی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنا گئے تو انہوں نے چائنا سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا, کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر ووہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں 50-60 ہزار کیسز تھے. تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا. انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا. انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہاسٹل کے نیچے باقاعدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پہنچ جاتی تھی. اب ہمارے لیے پاکستان میں یہ بڑا مشکل ہے. آج اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اگر شہر کو لاک ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفراسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پہنچائیں. تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم اسپیشل نوجوانوں کی ایک یوتھ کی ایک فورس بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹیزن پورٹل ہے, اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے. 31 مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے. اناؤنس آج کر رہے ہیں, لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ 31 مارچ سے شروع ہوگی. 31 مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیئرز ہیں, جو یوتھ ہے پاکستان کے, جو نوجوان ہیں, جو ہماری طاقت ہے, ہمارا دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے, یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے, اور خاص طور پہ کرونا کی جنگ میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے.
یہ جو ہماری جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائیگرز، ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دینا سارے پاکستان میں، جدھر سے میپنگ کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان ممبرز بن رہے ہیں. ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے اور بھی جو بھی ان کو ضروریات ہوں. تو ایک تو میں نے یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں یہ فورس کی جو 31 مارچ سے ہماری اس میں رجسٹریشن ہوگی، یہ ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایک دوسرا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اناؤنس کر رہا ہوں، ایک فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا کرونا کا، وہ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمیں جدھر سے بھی چیریٹی، جدھر سے بھی لوگوں نے پیسے دینے ہیں اس فنڈ میں دیں گے. اس فنڈ کا صرف کام یہ ہوگا کہ جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں، جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، ان کی پوری ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہ جو کرونا کے جو ٹائیگرز ہوں گے، یہ بھی جا کے ان کا ڈیٹا ہر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ڈیٹا ہمیں دیں گے. ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے، اور دوسرا جو بھی ہم فنڈ اکٹھا کریں گے، جو بھی پبلک دینا چاہتی ہے پیسے، وہ سارے پیسے ہم پھر ان بے روزگاروں کو، ان چھاپڑی والوں کو، غریبوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے، بے روزگار جو ہو جائیں گے، ان سب کو پھر ہم اس فنڈ کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں اتنے پیسے ہوں کہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں. اس کے ساتھ ہی اس کے اناؤنس کریں گے کہ جتنی بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک کام کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یا پتہ ہے یا پتہ نہیں کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے، 5-6 ملکوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں نے دونوں میں جب زلزلہ آیا تھا تب بھی میں اس میں شرکت کر رہا تھا، اور جب فلڈز آئے تھے 2010 میں اس پہ بھی میں نے کام کیا تھا. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ کام کرنا چاہتے تھے، چیریٹیز تھیں، لوگ تھے جو خود ہی جمع ہو کے پیسے اکٹھے کر کے پہنچ گئے تھے. لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی کو ڈپلیکیشن بہت زیادہ تھی، کئی جگہ سب ایک ہی جگہ پہنچ گئے، اور کئی ایسی جگہیں تھیں جدھر کوئی تھا بھی نہیں اور وہاں لوگ بھوکے تھے. اس باری ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس باری ہم یہ کریں گے کہ ایک جگہ سے ہم اپنے جو ہمارے پاس احساس پروگرام ہے جس کا کام یہ ہے کہ مدد کرنا نچلے طبقے کی، ہم ادھر سب کو رجسٹر کر لیں گے. جو بھی پاکستان سے باہر پاکستان میں جو اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، یہ کرونا کے اندر جو مشکل وقت آ رہا ہے، ہم سب کو رجسٹر کر لیں گے اور ان ساروں کو بتا دیں گے کہ آپ یہ علاقے ہیں پاکستان میں جدھر آپ کام کر سکتے ہیں، تاکہ سب کو پتا ہو کون کیا کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ سارے ایک ہی جگہ پہنچے. جس طرح پہلے ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ ایریاز ہیں جدھر آپ کام کر سکتے ہیں، اور پھر سب کو پتا ہوگا کہ کون کدھر کام کر رہا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو. تو یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ملک کا جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، یہاں بہت، میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں اس ملک میں، تو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کتنا جذبہ ہے. تو لیکن اس بار ہم آرگنائز طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے، خود وہ جا کے پیسے خرچ کریں گے، لیکن ہم ایک سینٹرل ڈیٹا سے بتا دیں گے کہ ضرورت کدھر کدھر ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کوئی بھی کام کرنا ہو اسے پتہ ہو کہ یہ ایریاز میں وہ کام کر سکتا ہے. اور ایک تیسری چیز ہے، کیونکہ ہماری اب ساری دنیا کے اندر ٹریڈ متاثر ہو گئی ہے، ایکسپورٹس ساری دنیا میں ملکوں کی گر رہی ہیں، ہماری بھی ایکسپورٹس جو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، اور بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس نے بڑھنا شروع کیا. اب دنیا میں جو حالات ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں. دوسری ہمیں خوف ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں ان کی ریمیٹنسز بھی گریں گی، متاثر ہوں گی. تو اس لیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز نیچے جائیں گے، ہمارے روپے کے اوپر پریشر
پڑھے گا اور پڑھ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ بھی اگلے ہفتے پوری تیاری کر رہا ہوں, اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولوں گا اور اس میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, ایک ہمارا نوجوان آبادی اثاثہ ہے, دوسرا اوورسیز پاکستانی اثاثہ ہے, تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی, بیرون ملک پاکستانیز کی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کروائیں, جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈپازٹ کروائیں, تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہوں, تاکہ ہمارے روپے کے اوپر سے پریشر اٹھے. یہ انشاءاللہ پورا پلان کر کے میں آپ کو یہ پیر یا منگل تک آپ کو اس کا پوری ڈیٹیلز دے دوں گا, اور یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اس ملک کو نکالے گا. جی میں اب آپ سے سوالات سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خسرو آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں شارٹلی کہ جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے. میں ابھی جو مجھے تھا کہ جب ہم نے ایک دم لاک ڈاؤن کیا تو چیزوں کی کمی ہو گئی, گندم خاص طور پہ کیونکہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا, آٹے کی قیمت اوپر جانی شروع ہو گئی, اور مجھے پتہ ہے کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو بڑا فکر پڑی ہوئی ہے اس کی. اس لیے خسرو جو فوڈ سیکیورٹی کے فیڈرل منسٹر ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ریگولرلی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہاں اصل میں ہمارے پاس کمی نہیں ہے, یہ صرف اس لیے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک نہیں چلا یا جو ٹرانسپورٹ رک گئی اس کی وجہ سے ہے. تو وہ یہ آپ ذرا پلیز لوگوں کو ایک ایگزیکٹ پکچر دے دیں. پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم سارے صوبوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ, خاص طور پہ ایک تو ہم نے 7 وہ آئٹمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور اس کی ہر ضلع میں کتنی تعداد ہے, اس کی اویلیبل کوانٹٹی, اور کتنے دنوں کے لیے وہ ہر اجناس اویلیبل ہے اس ضلع کی آبادی کے لیے, اور جہاں کمی ہے وہ ضلع اپنا صوبے اس کی پوری کریں گے ایک اضلاع سے دوسرے اضلاع کے اندر, اور اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ چاہیے اس کا بھی میپنگ ہو گئی ہے. یہ پورے پاکستان میں. ابھی جو مین ایشو آ رہا تھا وہ ہے کہ آٹا, اس کی کچھ بائنگ زیادہ ہوئی ہے. جس نے ایک تھیلا لینا تھا آٹے کا وہ 3 تھیلے لے رہے ہیں, اور ساتھ میں ویٹ کی پروکیورمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے سندھ میں. آج پاسکو نے بھی کی ہے, سندھ نے بھی کی ہے. تو صوبے بھی اپنے ہدف بھی پورے کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے صوبے کی گندم کی جو ان کا ہدف ہے وہ پورا ہو, اور پرائیویٹ سیکٹر زیادہ اس میں ابھی انوالو نہ ہو. لیکن آج پھر ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ صبح ایک میکنزم تیار کر لیا ہے کہ سندھ سے ایک سرٹن کوانٹٹی پرائیویٹ سیکٹر بھی لے گا, پاسکو بھی خریدے گا, اور سندھ حکومت بھی لے رہی ہے گندم کی, اور وہ کوانٹٹی ڈیلی بیسس پہ کتنے میٹرک ٹن, 1000 میٹرک ٹن وہ پنجاب میں آئے گی. اور اسی طرح پنجاب سے جو خیبر پختونخوا کو جاتا ہے آٹا, گندم اور آٹا, اس کی بھی ایک کوانٹٹی ڈٹرمن ہو گئی ہے تاکہ یہ سپلائی چین پوری مینٹین ہو. دوسرا جو بہت بڑا میجر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلور مل ایسوسی ایشن کے ساتھ آج پنجاب نے کہ آٹا گندم میں سے آٹا کتنا بنتا ہے, تو اس کی جو ریشو ہے وہ بہتر کر دی گئی ہے, وہ 60 سے 80 کر دی گئی ہے. تو اسی گندم سے 20% زیادہ آٹا بنے گا جو میرے نزدیک, اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہتر آٹا ہوگا جس میں بران بہتر ہوگا اور میدا اور سوجی کم, میدا کم ہوگا. اور وہی پھر ہم نے کہا ہے کہ سندھ اور کے پی کے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کریں. تو میں آپ کے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی ہماری گندم آ گئی ہے, سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں شروع ہوگی اس کی ہارویسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی رہے گی باقی شمالی علاقوں کی طرف. تو انشاءاللہ ہمارے ذخائر بھی ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 16 لاکھ ٹن گندم صرف پبلک سیکٹر میں اویلیبل ہے, جو ہمارے نئے سیزن کے شروعات تک ہمارے لیے کافی ہے. اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ اور باقی صوبے اگر انہوں نے فلور ملز, کیونکہ وہ آٹا بناتی ہیں, ان کو جو ریلیزز کرنی ہے, کیونکہ یہ پینک بائنگ اور اس کی جو ایک دم اشد ضرورت لوگوں نے اس کے
तहत जो ज़्यादा खरीदा है आटा, उसका जो थोड़ा गैप मार्केट में आया है सप्लाई और डिमांड का, वो 1-2 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी इस पे निगरानी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आटे की कीमत और इन अजनास की कीमतें भी ठीक हो जाएंगी और इनकी सप्लाई चेन भी आपको अगले 1-2 दिन के अंदर बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर ज़फ़र, आपसे उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखें, मैं कहता रहा हूँ कि जो हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है, कोरोना से ज़्यादा ख़तरा है, वो है हम घबरा के, खौफ में, पैनिक हो के गलत फ़ैसले कर लें। अब ये जो अभी आपने खुसरो बख्तियार ने आपके सामने बात की है कि कोई वजह नहीं है लेकिन आटे की कीमत ऊपर चली गई है। वजह क्या है कि लोग घबरा के ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है, और इसका ये इसलिए ख़तरनाक है कि कोई भी हुकूमत अगर सारे लोग जाके अपने गोदाम भर लें, घर भर लें चीज़ों से, तो वो तो कमी आनी है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको ये खुसरो बख्तियार को इसलिए कहा था कि आपको बताएं, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसला बना हुआ था ट्रांसपोर्ट, जो हमने रोक दी एकदम के जी, शुरू में फैसले कर लिए ट्रांसपोर्ट एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा रही थी, इससे नुकसान हुआ है। अब ये खुल गई है सारी ट्रांसपोर्ट, तो अब हमें ये कोई मसला नहीं होगा, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ब्रीफली सिर्फ बता दें कोरोना का सिचुएशन। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली लोगों को बाखबर रखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सिचुएशन है, वो तो जारी है। लेकिन आज की इस NCC के हवाले से मैं कदरे मुख्तलिफ 1-2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें, एक ये कि 5 अप्रैल तक हमारा तखमीना ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि डील करेंगे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, उनके लिए जो प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट है, वो उन तमाम लोगों को पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा उनकी इस वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसकी तफसीलात काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 अप्रैल का हदफ हमने रखा है कि जब तक हम इंशाअल्लाह ताला इसको इंश्योर करेंगे कि उनकी जो इमीडिएट नीड्स हैं वो सबकी पूरी हों। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सारे लोग शामिल हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है जी कि हम लोगों ने ये भी एक प्लान किया है कि बहुत कम वक्त में हम इन्हीं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को एक क्रैश कोर्स ट्रेनिंग अवेलेबल करें, जो कि तकरीबन 5000 हेल्थ प्रोफेशनल्स को तकरीबन 4 से 5 हफ्ते के दरमियान इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम ये अवेलेबल करेंगे। ये क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग का ये सिलसिला है, और ये इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 हफ्ते के दरमियान ये उनको अवेलेबल हो जाएगा। 1-2 मैं चीज़ें और आपके सामने अगर रख सकूं कि हमारे यहाँ कोरोना, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ वो रफ्तार अभी तक इसके फैलाव की हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है जिस तरह के ये दूसरे मुल्कों के अंदर हुई, और उसके ऊपर हम बड़ा तज्जिया कर रहे हैं इसका कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं पाकिस्तान में इसकी। एक तो जैसे कि इन्होंने ख़ुद फरमाया कि हमने कुछ अर्ली स्टार्ट किया, पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो लेने चाहिए थे उस वक्त लिए, बावजूद कम वसाइल के मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिसीज़ का रुख जो है शुरू से वो बहुत दुरुस्त सिमत में था, क्योंकि सबसे पहले हम प्रिवेंट करना चाहते थे इसको, और इसी वजह से चाइना और ईरान की हुकूमतों के साथ हमारी बड़ी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन रही, और उसके नतीजे में जितने पेशेंट्स आ सकते थे, पैसेंजर्स आ सकते थे इन्फेक्टेड, उसको हम काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब हुए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प स्टेटिस्टिक मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ कि अनलाइक दूसरे ममालिक के जहाँ पे कोरोना वायरस जो है इसके जो शिकार लोग हो रहे हैं वो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, पाकिस्तान में
61% لوگ ابھی تک جو ہمارے پاس 1200 یا سم تھنگ جو کیسز ہیں ابھی تک، ان میں جو 61% ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 21 سے 50 سال کی عمر کے یہ لوگ ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کو ہم مزید اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. گو کہ ہمارا ایک یوتھ بلج ہے پاکستان میں، زیادہ آبادی کم عمر لوگوں کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی شاید وائرس میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، شاید کلائمیٹ کا کوئی اثر ہے، یا شاید کوئی ایسے دوسرے ویریبلز ہیں کہ جن کا بھی ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ بہت سارے ان نونز ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں ابھی، تو ان کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب تک کا جو ایج پیٹرن ہے، جو میکسیمم لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، وہ 21 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہے. میں آپ کو سٹیٹسٹکس نہیں دہراؤں گا سارے آج کے جو 24 گھنٹے کے ہیں، سوائے یہ کہنے کے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو کنفرمڈ پیشنٹس ہیں وہ 1235 ہیں. شکریہ. اچھا جی، میں اسد عمر، آپ صرف وہ جو آج دوسری ہماری انڈسٹری کے اوپر فیصلہ وہ بتا دیں اور اس کے بعد آپ کے کویشچنس. جی، جیسے ڈاکٹر عمر کہہ رہے تھے اور تمام دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک جو بہت ہی اہم قدم ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی موومنٹ محدود کی جائے اور ایکسپوجر جو ہے وہ کم کیا جائے. لیکن یہ ایک لمبے عرصے کے لیے کامیاب صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کو مہیا کر سکیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی حکم صادر کر دیں وہ کامیاب نہیں ہوگا گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو، اگر ان کی بنیادی ضروریات نہیں ملیں گی. اسی لیے یہ آج اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ناگزیر ہیں، جن کے بغیر ضرورت زندگی پوری نہیں ہوتی اور جس سے ایک ملک کا پہیہ چلتا رہے، اس لسٹ کو مرتب کرنے کے لیے، فہرست کو مرتب کرنے کے لیے کام کیا جائے گا. اور ان کو کھلا رکھنے کے لیے کیا ایس او پی اختیار کیا جائے، کیا آپریٹنگ پروسیجرز بنائے جائیں جس سے کم خطرہ ہو اس وبا کے پھیلنے کا بھی، پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا گائیڈ لائنز دی جائیں، وہ کیا پروسیجرز ہوں جو ان انڈسٹریز کے لیے ڈیفائن کیے جائیں کہ اگر اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو ضرورت جو بالکل ناگزیر ہے، جس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، انسان کی زندگی کی ضروریات نہیں پوری ہوتی، وہ بھی ان کو ملے. اور لیکن اس کی بنانے کے اندر اور اس کی ترسیل کے اندر کم سے کم رسک لیا جا سکے. تو انشاءاللہ اگلے 1-2 دن کے اندر یہ تمام صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر کے اور یہ بھی گائیڈنس ایشو ہو جائے گی. اور اگر ایفیکٹولی ہم اس کو کر لیں گے تو پھر اگر 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے ہمیں زیادہ بھی کرنا پڑے لوگوں کی موومنٹ محدود رکھنے کے لیے تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے لیے. جی جی جی. جناب وزیر اعظم، آپ نے بڑی تنقید برداشت کی ہے، پچھلے دنوں بھی بہت ہوئی، ابھی بھی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں. خیر، تنقید برداشت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے. ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے، بالکل درست ہے. کچھ لوگ یہاں سیاسی کورونا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ صوبائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ لسانی تعصب کو. تو ایک تو یہ تعصبات ختم ہونے چاہیے. آپ قوم سے اپیل کریں کہ آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں. دوسرا، یہ اچھا اقدام ہے گڈس ٹرانسپورٹ والا، بالکل. باقی پاکستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا زرعی ملک ہے. ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو باقی سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، مثلا بیت المال ہے، وہ اون بپی صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا سرگرم ہو جائیں، چونکہ 10-12 سال پہلے جب آئی ڈی پیز کا ایشو تھا تو زمرد خان نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی. پھر جو لوگ ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے بناتے رہے یا شوگر سے بناتے رہے یا اور جگہوں سے بناتے رہے، انہیں بھی اپیل کریں کہ وہ میدان میں آئیں، جیسے انڈیا میں مسٹر امبانی آئے ہیں. اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے تھے انہیں کہیے
کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں. آپ کے پاس پیسے تھے, آپ صاحب ثروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائے, انہیں کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے, ان کے گھروں میں بھی چولہے جلتے رہیں. بس دیکھیں, میں 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں. پہلے تو میں میڈیا کے اوپر صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں. مغربی دنیا میں آزاد میڈیا ہوتا ہے, اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر. اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے, یعنی اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیئر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا اگر میں سنسیئر ہوں ملک کے لیے. لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں, اور ہر بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں. ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ عوام پہچان جاتی ہے اس میں اچھا برا ہے. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت آزاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی, اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ ثابت کرے گی کہ میڈیا کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے. اب آپ نے جو دوسری بات کی وہ زیادہ اس کو سمجھنے والی بات ہے. جب ایک ملک کے اندر کرائسس آتا ہے, اور یہ بڑا کرائسس ہے, اس کو کوئی آج بیٹھ کے اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ کیونکہ ہمارے ابھی کیسز اتنے تیزی سے اوپر نہیں گئے تو یہ ہمارا شاید ہم بچ گئے ہیں کرائسس سے. یہ ساری دنیا میں کرائسس آیا ہے. دنیا جو مرضی آپ کر لیں وہ انٹر لنکڈ ہے, وہ ایک گلوبل ولیج ہے. ہمیں اس کا اثر آنا ہی ہے, اور اللہ سے تو یہ دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر باحثیت قوم ہم سب اکٹھے لڑیں گے تو وہ اثر بڑا کم ہوگا, وہ اس کا ہم امپیکٹ نیچے لا سکتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے, اور میں چاہتا ہوں ساری قوم سوچے, کہ ہمارا عام آدمی ہماری کچی آبادیوں میں وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ کسی کے لیے بھی نہ ہو, لیکن ان کے لیے کم ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے, کسی قسم کی ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے آپس میں. اور مجھے پتہ ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے. میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کتنی بڑی طاقت بن گیا ہے, ہر جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے آج. تو وہ انشاءاللہ یہ جو بھی کوشش کرے گا اس وقت عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, وہ اس کو خود نقصان ہوگا. میں آخر میں یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ جو آپ نے بیت المال کی بات کی اور جو باقی چیریٹیز کی, اور آپ نے بتایا کہ جو ورکرز ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں, فرنٹ لائن لوگ ہیں, وہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک محنت کش طبقہ ہمارا مشکل میں ہے. ریسٹورنٹس میں نوجوان کام کرتے ہیں, ریسٹورنٹ بند ہو گئے. ڈیلی ویجر سب سے زیادہ جو ایک چھابڑی پہ بیچ کے اپنے گھر میں کھانا لے کے آتا تھا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, ہمیں ایک قوم کو سوچنا چاہیے. اس لیے انشاءاللہ ہم سب سے بڑا پروگرام یہ جو احساس کا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی ہم پوری میپنگ کر رہے ہیں, ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں گے. اور دوسرا یہ جو یہ کرونا ریلیف ٹائیگرز آج اناؤنس کیے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے ایریا میں نشاندہی کریں ان لوگوں کی, اور پھر ہم ان کی نشاندہی کریں گے, ان کو میپنگ کریں گے. اب یہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پورا ڈیٹا بنائیں گے, اور اس ڈیٹے کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے. یہ ہمیں آج کل کا یہ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا. آج تک ہمیں یہی نہیں پتا اصل میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کتنے فارمل سٹرکچر میں ورکرز ہیں, کتنے انفارمل ورکر ہیں. اس سے ہمیں ایک میپنگ سارے ملک کا ڈیٹا مل جائے گا. اور میں اگر ہم اس کرائسس سے صحیح سبق سیکھ گئے اور ہم نے صحیح طرح اس کا لڑا, تو اس سے ہم ایک باحثیت قوم زیادہ تکڑی نکلیں گے اس کرائسس سے. جی
पहले कर ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप होते हैं तो कौम से आप मुखातिब होते हैं और दूसरा एक इंटरेक्शन होता है तो आपको फीडबैक भी मिलता है। और आपने जब से ये क्राइसिस आया तो आपने कहा कि आपको कोरोना से मुतासर अफराद की अमवात का भी ज़ाहिर बात है फ़िक्रमंद है, लेकिन ज़्यादा ये कि लोग कहीं भूख से उससे फौत ना हो जाए। तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आपने भी कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की बात की है कि उसको आप खड़ा करने जा रहे हैं, 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, तो कोई टाइमलाइन आपके जहन में है? क्योंकि जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है या जो डेली वेजर्स हैं वो तो काफ़ी मुश्किल में है। पिछले दिनों आपने 200 अरब रुपए अनाउंस किए कि उस तबके के लिए, तो ये ज़रूर कौम को बताइएगा इसकी तकसीम क्या ये टाइगर्स फोर्स जो बना रहे हैं रिलीफ कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स उसके तवज्जुह से होगी, उसका क्या तरीक़ाकार है, कब शुरू होगी? क्योंकि जुज़वी लॉकडाउन की वजह से इस्लामाबाद में भी जब हम यहाँ आ रहे थे तो जो डेली वेजर्स हैं वो तो अब एक तरह से बेरोज़गार हैं, और दूसरा वो जो 150 अरब रुपए हर 4 माह में 3,000 रुपए दिए जाएंगे, आप समझते हैं मौजूदा हालात में ये सफिशेंट है 3,000 रुपए पर फैमिली? और एंड में ये कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट आपने खोलने का फैसला किया है तो कुछ आप चूँकि कौम को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी कौम को भी कहेंगे, बहुत सी ऐसी खबरें आई कि लोग ट्रकों में तरपाल डालकर लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए लोग मुश्किल में हैं। अब सोचें कि वो जो बेचारे लोग एक ट्रक के अंदर तरपाल के नीचे लेट के जा रहे हैं वो मुश्किल में होंगे। देखें मुझे अभी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने लोगों को पकड़ा है और जेलों में डाला है, ये जो पुलिस ने, मैंने सुना है कि लोगों को जेलों में भी डाला है या फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो पकड़ के ले गए, उन सब को छोड़ दें। देखिए लोग मुश्किल में हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोगों को फिक्र ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। ये आसान फैसले नहीं है लोगों के। हम जो ये करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खैराती प्रोग्राम होगा। इसके अंदर हम सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। ये नहीं कहेंगे कई एक तो पैसे इकट्ठे करेंगे जो कि ये जो अभी आपने बात की, हमने 1.25 करोड़ लोगों को, घरानों को हम ये सीधा ही 4 महीने का सीधा ही पैसा दे देंगे। क्या 12,000 तो इमीडिएटली उनके पास आ जाएगा। फिर ये जो डेटाबेस है इसके ऊपर जितना भी हम फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जाहिर है लोग ज़्यादा भी निकल सकते हैं, तो वो जो हमारे कोरोना टाइगर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे कि और किधर लोगों को मुश्किल है, तो ये हमारा डेटा भी बनता जाएगा। उन लोगों को भी पैसा जैसे जैसे हमारा पैसा आएगा वो पहुँचाते जाएंगे हम। कोशिश ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक रिलीफ वर्क हम करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से। जो चैरिटीज़ भी आएंगी, जो भी काम करना चाहता है, बैतुल माल, ज़कात, एक सारा एक सेंट्रल डेटा बेस से जाएगा ताकि इसका सही इस्तेमाल हो। ये ना हो कि कई लोगों को कुछ मिले और कईयों को कुछ भी ना मिले, कईयों को ज़्यादा मिले, कईयों को जो पहले होता रहे। जी सूबों ने एमरजेंसी लगा दी है हेल्थ की, फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल हेल्थ एमरजेंसी क्यों नहीं लगाई? पेपरा रूल्स उससे मुस्तस्ना होंगे। इस्लामाबाद के बहुत सारे इदारों ने इक्विपमेंट खरीदना है एमरजेंसी का, लॉन्ग टेंडर्स नहीं। एनडीएमए की एमरजेंसी सारा कैटर नहीं करती इन सब चीज़ों को। एक तो ये कि इसकी तरफ आप क्यों नहीं जा रहे। दूसरे, जैसे आप कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, पहले जब अर्थक्वेक आया, ज़लज़ले, सैलाब, हमने सब कवर किए हैं, हमने जर्नलिस्ट की हैसियत से और आपने सियासतदान और फिलंथ्रोपिस्ट की हैसियत से कर लिए। एक फ्लड रिलीफ कमीशन भी बना था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर, कि उसके अंदर सारी मॉनिटरिंग होती थी चीज़ों की, कि जैसे अब आप ये बना रहे हैं ना, ठीक है वो डाटा आप ले लेंगे, लेकिन ऐसा इदारा भी होना चाहिए जो सब सूबों को लेके चले। आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन सूबों के साथ इंटरेक्शन में सेक्रेटरी इंटीरियर का बड़ा रोल होता है। वो उसके अंदर न मिनिस्टर इंटीरियर नज़र आते हैं, ना सेक्रेटरी इंटीरियर नज़र आ रहे होते हैं। फिर जैसे आपने कहा कि हमने फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगाई और हम एक अरेंजमेंट करेंगे। देखिए तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी वापस आएगा जब आप खोलेंगे, और 50,000 उसमें यूके, यूएस और कनाडा से स्टूडेंट होगा। उनकी वापसी पे यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट होगा जो आप लोग एयरपोर्ट्स पे करेंगे? ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम चाह रहे थे। और दूसरे एक आपके लिए तजवीज़, जैसे आप कल गए थे, जो आ रहा है चाइना से सामान आ रहा है, हिफाजती किट्स, डॉक्टर्स वगैरह की, सिम्बॉलिकली आप खुद जाके क्यों नहीं तकसीम करते उसे? पहले तो मैं आपका ये सवाल है ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये अब हमें पता चल गया है कि 75% जो केसेस हैं वो बाहर से आए हैं लोग, यानी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 15% केसेस हैं जो होम ग्रोन है, बाकी बाहर से आए हैं।
اس لیے ہم نے, مجھے پتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑا پریشر ہے اس وقت, جو واپس آنا چاہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں ایئرپورٹس پہ, ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سارا اس کا احساس ہے, لیکن یہ شکر ہے کہ ہم نے پریشر میں نہیں آئے. اور بڑا پریشر تھا بچوں کے ماں باپ کا, جو اسٹوڈنٹس ہمارے ووہان پروونس میں تھے, ان کے ماں باپ کا بڑا پریشر تھا. ان کے میسیجز آ رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر, مشکل تھا. ڈاکٹر ظفر کو تو 2 دن نیند نہیں آئی جب ان کو کہ اس پریشر کے اندر, لیکن شکر ہے کہ ہم نے وہ پریشر برداشت کیا, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بھی, ان کو بھی آرام, وہ سب نکل گئے ہیں اس سے. یہاں آتے اور ہمارا جو پلان تھا حاجی کیمپ میں ان کو ٹھہرانے کا, وہ حاجی کیمپ میں دوسرا تافتان بن جانا تھا, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسپیرینس تو نہیں ہے, وہ اور پھیل جانا تھا. تو ایک وہ پریشر. اب یہ پریشر پاکستانیوں کو جو باہر سے آنا چاہتے ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 سے ان کو آنے دے رہے ہیں, لیکن سٹیگر کر کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کی پہلے ہم سکریننگ کر سکیں گے. سکریننگ کے بغیر ہم ان کو اس لیے ساروں کو آنا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں سب کی سکریننگ کرنے کے لیے. تو وہ تھوڑے تھوڑے بیچز میں لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہماری تیاری بھی تب تک ہو گئی ہے. ایکوپمنٹ بھی آ گئے ہیں ہمارے NDA میں کہ جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں, ایکوپمنٹ بھی آ رہی ہے, کئی آرڈر کی ہوئی ہے, کوئی راستے میں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو فرنٹ لائن جہاد لڑنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز, نرسز اور ہیلتھ ورکرز ہیں. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ ان کے اندر سے بھی, کیونکہ اس وقت سب کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, ساری دنیا میں اب شارٹیج ہوگی ہے اس پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی. تو وہ ہم سب سے پہلے ICU, ایمرجنسی, جو ادھر سب سے پہلے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں, جو ادھر نرسز اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے آتا رہے پھر ہم باقی سب کو دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو لیے ہیلتھ رسک بونسز بھی دیں گے انشاءاللہ. اور جو میں بھی یہ ٹائیگر کرونا جو ریلیف فورس تیار کر رہا ہوں, اس میں بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہوں گے, جو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کی یہ جو خدا نہ خواستہ اگر ایک دم تیزی سے پھیلی تو ان کو بھی ہم وہاں استعمال کریں گے. اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہر روز ہماری میٹنگ ہے, ہر روز ہم جائزہ لے رہے ہیں, ہر روز کوآرڈینیشن ہے سارے صوبوں کے ساتھ. اور جیسے جیسے جدھر بھی ہم فیل کریں گے, آج نہیں اگر جدھر پرابلم آیا کل ہم اناؤنس کر دیں گے. میں پروونشل کوآرڈینیشن پہ ایڈ کروں. آپ جو کوآرڈینیشن کا پوچھ رہے تھے صوبوں کے ساتھ, ایک تو ظاہر ہے جو سینئر لیول کی کوآرڈینیشن ہے وہ تو پرائم منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں, روزانہ میٹنگ ہوتی ہے, سارے 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ, GB کے JK کے پرائم منسٹر اور سب لوگ ہوتے ہیں. اس کے نیچے کل کی NCC کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا, ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے, NDMA کے اندر پلیس ہے, اس کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. وہاں پہ ڈائریکٹ ایک ساتھ صوبوں کے ریپرزینٹیو بھی بیٹھے ہوں گے, وفاق کے جتنے ادارے بھی ہیں, تو ایک ہی جگہ سے وہ آپریٹ کریں گے تاکہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ اور بہتر ہو سکے. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے ایک تو پرائم منسٹر یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آئی تھنک اٹس ویری ری ایشورنگ. یہ بہت ری ایشورنگ ہے, اور یقیناً تمام پاکستانیوں کو اس کا بڑا کنسرن تھا. چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا سے اسٹوڈنٹس آنے کی, اور ہم بھی ان میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ بچوں کو آنے دیں کیونکہ یہاں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن نہیں آنے دیا. اتنا ہی الٹا ڈیسیجن تافتان میں جس طرح ہم نے مس مینیج کیا ہے کوارنٹین, یہ تو آپ مانیں گے, اس کو تو دیٹ واز اے ڈیزاسٹر. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اور بات ہے. اب جی بتائیے. جی دیکھیں, آپ کو سمجھ جائیں, پہلے تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ تافتان ایک ویرانے میں ہے. وہ ایسا بارڈر ہے جدھر 3 تو کمرے تھے بارڈر کے اوپر. جب پہلا کیس آیا پاکستان میں 26 فیبری کو, تو ڈاکٹر ظفر خود گئے تافتان, ادھر جا کے جائزہ لیا, اور انہوں نے جب واپس آ کے رپورٹ دی تو ہم سب میں خوف طاری ہوا کہ وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. اس کے بعد پوری کوشش کی وہاں بیسک فیسلٹیز پہنچانے کی. وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے.
ادھر پھر پاکستانی فوج نے وہاں ایک میک شفٹ وہ جو ایک اسکریننگ یا جو بھی وہ ایریا پہنچایا جو ٹیسٹنگ تھی موبائل لیب پہنچائی اس کے یعنی اور وہاں کیونکہ کوئی دیکھیں نا کوارنٹین جب کرتے ہیں لوگوں کو اکیلے کمرے دیتے ہیں وہاں کوئی تھا ہی کچھ نہیں. اب ہم مشکل ہی کیوں پڑی ہمیں کیونکہ ایران کے اندر اس طرح جب پھیلی تو ایران خود نہیں کوپ کر سکتا تھا. چائنا کوپ کر گیا, چائنا نے پورا ایک سسٹمیٹکلی ڈیل کیا. ایران کے ابھی بھی حالات دیکھیں تو ان کے لیے بڑی مشکل پڑی. سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایک وہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں, ایک ویسے جب پھیلنا شروع کیا تو ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے تو کئی جگہ تو انہوں نے دھکیل دیا ہمارے پاکستان سائڈ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سرکمسٹانسز میں ہمارے لیے تھا بڑا مشکل, حالانکہ مس مینج نہیں کہہ سکتے, وہاں تھی نہیں مینجمنٹ. بلوچستان کی گورنمنٹ نے ہم نے پروگرامز میں آ کے کہا کہ ایس او پی ڈاکٹر صاحب نے بنائی جو کوارنٹین کی. یہ سوال تو اٹھے گا نا پرائم منسٹر صاحب کہ کوارنٹین ہماری فوج کے میڈیکل کور دنیا جہان میں جا کے مینیج کرتے ہیں کرائسس کے کوارنٹین. وہ اٹ واز مینس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیبر دا پوائنٹ. اچھا آگے چلیے گا. آپ کا جو لوگوں کے لیے درد ہے, ویسے میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے. آپ نے پچھلی دفعہ اتنے سخت سوال اٹھے اور وہ سوالوں کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا. یو گریو ٹالر. آج بھی میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے اور تو یہ میں ضرور کہوں گی. جی میں بالکل میڈیا کے اور لوگ آنے تھے, لسٹ بنائی تھی کوئی 8-9 لوگ, اس سے زیادہ ویسے ہی یہ کرونا کی ایک میں سنو لوگ زیادہ تھے, لوگ ہم نے زیادہ بلائے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ لوگ کتنے 3-4 نہیں آ سکے. اور اگر ہم زیادہ لوگ بلاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم ویسے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. جی سب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یو نو یور پین اینڈ کنسرن لوگوں کے لیے بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, بہت اہم ہے اور یہ آپ کا رہا ہے تھرسٹ. سوال ایک یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ اگر اسٹڈیز دیکھیں مختلف, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی لیکن آپ WHO کی اسٹڈی کہہ رہی ہے فرام 18 to 45 ایئرس کے 33% لوگ مارے گئے جو ابھی مرے ہیں. فرام 18 to 45 مطلب ایج گروپ کا بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اسٹڈیز وہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کو بھی لوگ اسٹڈیز ڈائریکٹلی بھیج رہے ہوں گے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوسو سچویشن ہو سکتی ہے. تو کیا وائرس سے لوگوں کے مرنے کا زیادہ ڈر ہے یا بھوک سے مرنے کا زیادہ ڈر ہے؟ جو ارینجمنٹس کی آپ بات کریں اینڈ وی آر ویری گلیڈ کہ اسد عمر صاحب از ناؤ گوئنگ ٹو بی اوور سینگ دس انڈر یور لیڈرشپ. لیکن یہ کہ آپ سے پرائم منسٹر صاحب ایک ڈائریکٹ پیغام لوگوں کو جائے کہ گھروں میں رہیں. دیکھیے ہم جب پھر رہے ہیں یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی وہ ایک پرابلم ہے, لوگوں کو لگتا ہے جیسے چھٹی پہ. ایک کلیئر کٹ میسج. اب جیسے مساجد کا ہم نے دیکھا, پنجاب نے, اسلام آباد نے, ہر ایک نے کہا آپ اندر رہیں, گھروں میں نماز پڑھیں, لیکن پھر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ کرفیو, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک ڈر ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے, لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں. تو وہ جو ایک میسج ہے آپ کی طرف سے کلیئر کٹ آنا, اس پہ بات. اچھا اور ایک اور بات یہ کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جب ان کو پتہ چلا میں یہاں آ رہی تھی تو انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب سے بتائیں, ہم نے ابھی اسٹڈی مکمل کی اور یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اسد عمر صاحب وغیرہ. انہوں نے کہا کہ جو GDP میں 6 سے 7% کمی آنے کے امکانات ہیں اگلے 3-4 مہینے میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ 1% کم کریں گے تو انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا, کیونکہ 25 لاکھ آپ کو ان امپلائمنٹ کے بہت احساس ہے, خیال ہے کریکٹلی. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ کے قریب ان امپلائمنٹ ہو جائے گی, ناٹ بیکاز آف کرونا بٹ بیکاز انڈسٹری کا جو حال ہے. ایک تو یہ سوال, اس پہ کچھ فرما دیجیے گا. اچھا اور یہ کہ آپ نے بہت اچھی بات کی جو آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنی ڈائریکٹلی آپ نے میسج کیا. آئی تھنک یو آر دی اونلی لیڈر جو اتنی ریپیٹڈلی
اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایران پر اتنے سینکشنز ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے. ہیومینٹی شوڈ بی ٹوگیدر ایٹ دس پوائنٹ. اب میں ایک بات کرنے لگی ہوں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان پالیٹکس ایٹ آل. Nobody is going to grow taller, پرائم منسٹر صاحب, اگر آپ کا انٹریکشن ہوگا. لیکن اس قوم کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ تو شہباز شریف صاحب نے لمبا ہو جانا ہے زیادہ, نہ بلاول بھٹو صاحب کو زیادہ ووٹ ملنے. آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ ملیں ان لوگوں کو پلیز. دیٹ از فار دا سیک آف دس کنٹری, وی نیڈ اٹ. اور یو آر مچ ٹالر دین دس. آپ نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ تم یہ چھوڑو بات ہیومینٹی کے لیے, آپ کا میسج ہیومینٹی کے لیے. یو مسٹ میٹ دیم. اب نسیم آپ نے کوئی 5 کویسچنز کر دیے, میں کدھر سے شروع کروں, کون سا پہلا کروں؟ آخر سے شروع کروں. دیکھیے نسیم, جو ہیلنگ ٹچ چاہیے نا پاکستان کو, اگر آپ میرے سے پوچھیں ہیلنگ ٹچ کیا چاہیے پاکستان کو, ہیلنگ ٹچ یہ چاہیے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ اس ملک میں پریولیجڈ ہے, وہ چوری کرتا ہے, وہ لوٹتا ہے, وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے. ہمارا ملک اس کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈال سکتا. سنو میری پہلے بات سنیں. ساری جو ہائر ایجوکیشن تعلیم وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے, اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ چھوٹے سے طبقے کے لیے. اس ملک کے اندر اگر میں آج طاقتور ہوں اور میں پیسے والا ہوں, میں اس ملک کا انصاف کا نظام, میں جو مرضی کروں اس ملک میں مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جو نیچے ہے, جس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے, نہ ان کے لیے ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں, نہ صاف پینے کا پانی دیتے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ سن لینا, میں آپ کے پہلے پوری آپ کی بات پوری کر دوں, اس لیے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. دیکھیں, اس ملک کے لیے جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے کہ اس ملک کے اندر وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کا بھی سٹیک ہے. وہ چھوٹا سا چوری کرتا ہے, سائیکل پکڑتا ہے, وہ 6 مہینے جیل میں چلا جاتا ہے. دوسرے جو ہیں طاقتور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ, یہاں 30 سال سے حکومت میں رہے ہوئے ہیں, اور علاج سب کا باہر ہوتا ہے, ایک ہاسپٹل نہیں ہے, اور ہاسپٹل کو آج آ کے تنقید کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں یہ ہاسپٹلس کا کیوں اتنا برا حال ہے. دیکھیں, یہ اس لیے ہے کہ اس میں طاقتور ان ہاسپٹلوں میں نہیں جاتا, پیسے والا ان ہاسپٹلوں میں نہیں جاتا. میرا اس لیے بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ جو ملک ہے, اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر فرق کیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایک پتے والی حدیث جو ہمارے سامنے دنیا میں چل رہی ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں, جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے, کمزور کے لیے. یہ میرا سب سے بڑا اختلاف ہے. میں نے اس لیے, آپ بھی اس پارٹی میں تھیں جو آج سے 23 سال پہلے تحریک انصاف بنائی تھی. وہ تحریک انصاف کا مطلب ہی یہ تھا کہ انسانوں کو ایک ہی طرح رکھو, طبقے نہ رکھو. اور یہ اور انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ نے ایک سلیبس لے کے آئے ہیں کہ ساری پاکستانی قوم کے لیے ایک کور کریکولم. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, نہیں تو انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے. اس کے علاوہ لیگل ایڈ لے کے آ رہے ہیں, قانون کے لیے غریب آدمی کے لیے گورنمنٹ ذمہ داری لے گی اس کے لیے عدالت میں جانے کے لیے. پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ملک میں. اس وقت ایک عام گھرانے کے لیے 7,20,000 کا انشورنس ہے ایک گھر کے لیے, اور وہ کدھر تک 60 لاکھ صرف پنجاب میں خاندانوں کو کور کیا ہے, پختونخوا میں سارے خاندانوں کو کور کر رہے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے, پہلی دفعہ سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ جو آپ بات کر رہی ہیں ہیلنگ ٹچ, میرا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہیلنگ ٹچ ہے. مجھے جو شروع میں تنقید ہوئی کہ عمران خان کوئی اس کو فکر نہیں ہے لاک ڈاؤن کی, فکر مجھے سب سے زیادہ تھی. لیکن میں سب سے پہلے سوچ رہا تھا کہ 7 لوگ ایک کمرے میں ہیں. ایک ابھی آپ نے بات کی کہ جی آپ یہ جو کہ کیوں نہیں اویئرنیس کرتے, کہ لوگوں کو کیوں نہیں کہتے. میں سب سے پہلے سوچتا ہوں کہ ایک کچی آبادی کے اندر, یہ اسلام آباد میں کچی آبادی ہے, 6 لوگ ایک کمرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں. میں ان کو کہوں لاک ڈاؤن ہو جاؤ, آپ اندر گھس جائیں, کدھر نہ کھانا میں ان کو پہنچا سکتا ہوں, نہ کچھ دے سکتا ہوں. اس لیے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلے تو وہ کنڈیشنز کریٹ کریں, اور انشاءاللہ یہ جو کرونا ٹائیگرز ہیں ہمارے, ان کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے وہ لاک ڈاؤن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کسی محلے میں, کسی ایریا میں, تو ہمارے پاس لوگ ہوں جو کہ
पूरा एक वहाँ उनको खाना पहुँचा सके, ज़रूरियात पहुँचा सके, तब लॉकडाउन कामयाब होता है। चाइना के अंदर लॉकडाउन अभी तक सिर्फ चाइना में लॉकडाउन कामयाब हुआ है। अगर जो सही आप देखें साउथ कोरिया में भी थोड़ा, लेकिन चाइना में, लेकिन चाइना ने पूरा एक सिस्टम बनाया था। आज ना अमेरिका में कामयाब हो रहा है, ना इटली में कामयाब हो रहा है, ना इंग्लैंड के अंदर कामयाब हो रहा है। मुसीबत पड़ी हुई है। इंशाल्लाह मैं ख़त्म करता हूँ, सिर्फ नहीं, एक मिनट मैं, देखें लंबी हो जाती है बात। देखें इंशाल्लाह मेरी अब पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में हम अब ऐसा एक सिस्टम लेके आएंगे, ये जो मैं आज अनाउंस किया है कि हमारे वॉलंटियर सिस्टम भी होगा, हमारी चैरिटेबल भी एक पूरी एहसास प्रोग्राम भी होगा, सूबों के साथ मिलकर करेंगे। सूबों को हम डायरेक्टली फीड करेंगे, बताएंगे कौन से वॉलंटियर्स हैं, कौन सी चैरिटीज़ हैं। सारा मुल्क मिल के ये मिसाली तौर पे दुनिया में मिसाल बनेगी इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान कोरोना का मुकाबला करे। फैशन डिजाइनर के शौहर को छोड़ दिया गया था, वो नहीं है पाकिस्तान की बात करते हुए लाहौर में, वो क्यों? उसने शुक्रिया आपका किया। उसने एक कोरोना के पॉजिटिव एम्प्लॉय को अपने 2 बसों में सवार करा के बिहाड़ी भेज दिया, उसको क्यों जमानत मिली? पहले मेरी बात सुन लें, मुझे इस केस का कोई आइडिया नहीं, ना मुझे इसका पता है, ना मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है। आप बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन प्लीज़ ये भी समझ लें, देखें ये नई चीज़ है। पाकिस्तान में लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अभी लोगों को, आप जिस नसीम ज़रा ठीक कह रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि कोरोना है क्या, क्योंकि वो इर्द गिर्द देख रहे हैं। अब इटली के अंदर क्यों लोगों को समझ आ रही है, 700 लोग दिन में मर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी 2 हफ्ते में 8 लोग मरे हैं, तो लोगों को अहमियत नहीं आ रही इसकी समझ। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हमारा काम है, और मैं इंशाल्लाह मुसलसल लोगों को बताता रहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर ये यूरोप की तरह फैलनी शुरू हुई, एक तरफ कोरोना फैल रही हो और दूसरी तरफ हम लोगों को खाना ना पहुँचा रहे हों, वो हमारे लिए सबसे बुरा सुनारी है। वो अमीर तरी, मैं फिर से कह, अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं रिलीफ पैकेज में, हमारा सारा टैक्स कलेक्शन 45 अरब डॉलर है। इसलिए अगर ये गलत हो गया तो इसका आप सोच भी नहीं सकते कि किधर जा सकते हैं, इसलिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। आज आप शेख साहब को जो मीडिया वर्कर, तो मीडिया के हवाले से आपने हदायत दी है। मदर साहब उन्होंने मंडे को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के एक पैकेज बनाने के हवाले से पीएम साहब ने हमारे जो एडवाइजर फिनांस है उनको इंस्ट्रक्शन। लेकिन फिरदौस मैं अर्ज़ करूँ, देखिए मीडिया वर्कर्स बड़े फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत और लोग मुतासर हो रहे हैं। सारा वक्त हमारे पास आ रहे हैं लोग, क्योंकि पूरी देखें ना, जब आप एक बंद ही हो गया मुल्क, तो जो भी तनख्वाहदार, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अलावा सारे इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। तो हम मुसलसल बैठ के देख रहे हैं कि हम लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। जैसा भी बंदा है, चाहे उसके कपड़े फटे हुए हों या जैसे हों, उसको आने दें ट्रीट। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेयो हॉस्पिटल में रात को क्या हुआ है। मेयो हॉस्पिटल में नॉर्दर्न वार्ड बेड नंबर 1 पे एक शख्स था, बूढ़ा शख्स, और वहाँ 15 और मरीज़ थे कोरोना वायरस के। वो रात के 10 बजे से रात के 1 बजे से सुबह 10 बजे तक वो कराहता रहा है तकलीफ़ में। और ये है वीडियो किया, मैंने आपको मैसेज भी भेजा था। वो सारी रात चीखता रहा। कभी ये लोग बार बार बाकी जो मरीज़ थे वो फ़ोन करते रहे कि कोई आए, शायद सांस का उनका मसला था क्या। वो सारी रात कराता रहा। फिर कोई 3, 4, 5 घंटे के बाद नीचे से उन्होंने 2 भेजे जो सैनिटरी वर्कर्स थे, उन्होंने आके उनको हाथ बांध दिए। दिस इज़ ऑल ऑन वीडियो। और उसके बाद फिर सुबह 10 बजे फाइनली कोई आया, उन्होंने उनको खोला, ही वेंट टू द बाथरूम एंड ही डाइड। प्लीज़ इसकी इंक्वायरी ऑर्डर करवाएं। और आप लोगों से जब बात करते हैं तो आप वो तकरीर फिर से करें कि इस वक्त जो मरीज़ आ रहे हैं उनको सबको आप बराबरी के साथ ट्रीट करें। ये जो किस्सा है, इसको प्लीज़ इसकी इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी इसकी भी होगी, जो भी हमारे सामने केस आता है उसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा तो 1.5 साल हुआ है पावर में आने का। यहाँ लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे।
مجھے یہ بتائیں کہ جب جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اپنا چیک اپ بھی باہر جا کے کرواتے ہیں, ان کے سارے رشتہ دار باہر علاج کروانے چلے جاتے ہیں, تو ملک کا ہیلتھ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم آج گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا, میری بہنیں ساری, ہم سارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے, ہمارے سارے علاج بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوتے تھے. اگر آج گورنمنٹ ہاسپٹلس تباہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 30 سال میں جو صاحب اقتدار تھے ان کو ٹیکس کے پیسے پہ باہر بھیجا جاتا تھا, باہر جا کے علاج کرواتے تھے, تو اپنے ہاسپٹل ٹھیک کیسے ہونے ہیں؟ میں آپ کو یہ ایک چیز آج کہوں گا کہ انشاءاللہ اس سے جو انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے کرونا سے, انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل اسی کرونا میں ٹھیک ہوں گے, کیونکہ اب ہماری ساری اٹینشن ہے ہاسپٹلس کی طرف, سارا ملک دیکھ رہا ہے. اب تو کوئی باہر نہیں جا سکتا کیونکہ باہر تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں, چاہے بھی تو کوئی باہر نہیں جا سکتا, تو اب اپنے ہاسپٹل ٹھیک کرنے پڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. تھینک یو جی. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی اینکر پرسن سے گفتگو کی جا رہی تھی. کرونا کی جنگ متحد ہو کر جیتیں گے, وزیراعظم عمران خان کا. ان کا کہنا ہے کہ ہر صوبے پر دباؤ پڑا, سندھ, پنجاب اور کے پی نے رد عمل دیا. شروع سے خدشہ تھا, لاک ڈاؤن سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, صوبے سے دوسرے